کی سیرت پاک کا انتہائی اہم پہلو کہ آپ ہر دم شریعت کے پیروکار رہتے تھے. کبھی کسی لمحے کسی وقت بھی آپ شریعت سے 1 انچ بلکہ 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ایک خوبصورت روایت سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے. حضرت ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میدان کربلا میں جب امام علی مقام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب شہادت یقینی ہے، وقت قریب ہے، شہادت ہونی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی موٹا کپڑا لا دو. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ موٹا کپڑا کیوں منگوا رہے ہیں؟ آخری وقت 10 محرم ہے، شہادت کا ٹائم قریب ہے، آپ نے موٹا کپڑا منگوایا. فرمایا کہ میں اس کپڑے کو اپنے پہنے ہوئے لباس کے نیچے رکھوں گا تاکہ جب میں شہید ہو کے گروں تو کہیں میرا ستر نہ کھل جائے. اب آپ کی خدمت میں کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے نیچے پہن لیا. اب حالات دیکھیے کہ کربلا کا میدان ہے، اتنے دنوں سے پیاسے ہیں، 22,000 کا لشکر سامنے ہے، اور علی اصغر کے گلے میں لگا ہوا ظالم کا تیر اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے نکالا ہے. 3 دن سے پانی بند ہے، حلق سوکھ رہا ہے، یقین ہے کہ اب بس شہادت کا وقت ہے. اب روح نکلنے کے بعد بندہ مکلف نہیں ہوتا، اگر اس کا ستر کھل بھی جائے نا اس میں پکڑنے کی روح جو نکل گئی بندہ بے بس ہو گیا. اب ان کی سوچ دیکھیے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہو نا وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے. وہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی حالت میں، کسی بھی مشکل میں اللہ کی رضا پانے سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہر وقت بس اللہ کو راضی کرنے ہی کے رستے نکالتا ہے. اب امام علی مقام کن حالات میں ہے اور فکر کیا ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں کہ میرا ستر نہ کھل جائے، جب زمین پر گروں تو کہیں اس وقت میرا ستر نہ کھل جائے. ان حالات میں بھی شریعت پر عمل کی فکر ہے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھے پہن کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کشتیاں لڑ رہے ہوتے ہیں، جم میں آدھے ننگے ہو کے جم کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب حالات ہے، اپنا ستر دکھا رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے ہیں کہ ہم بڑا سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ادھر سے کچھا پہنا ہوتا ہے، آدھا ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہوئے فرض چھوڑ دیتے ہیں. ستر چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ فرض ہے. اور کئی تو نماز پڑھنے بھی اسی حالت میں آ جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے ننگے ہو رہے ہیں. اس طرح کی پینٹ یا وہ اپنے عجیب عجیب نام وہ پہنے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. اور نماز ہوتی ہی نہیں. جب ستر ظاہر ہو گیا، چاہے پیچھے سے ہو یا آگے سے ہو یا گھٹنے سے اوپر سے ہو جہاں سے بھی ہو، ستر نماز میں اگر کھلا رہا نماز ہی نہیں ہوگی. پھر گھر میں بھی ایسے لباس پہن لیں گے. اسی طرح خواتین کے لیے تو اور زیادہ مسئلہ خطرناک ہے مردوں کی بجائے. مردوں کا چلو ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے نا، خواتین کا تو سارا جسم ہی ستر ہے. بال اگر نظر آ گئے خواتین کی نماز نہیں ہوگی. باریک دوپٹہ ململ کا جس سے بال نظر آ رہے ہو، بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہو، یا کپڑے گرمیوں میں ایسے پہنتی ہیں کہ جسے باریک کپڑے ہوتے ہیں جس سے جسم نظر آ رہا ہے، اس میں نماز ہی نہیں ہوگی. ایک عورت کا بال بھی اگر دوپٹے سے باہر آ گیا یا دوپٹے کے اندر سے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بال ہے، یہ بلیک کلر ہے، ان کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ مردوں کا کام ان کو سمجھانا کہ یہ دوپٹے میں اس میں نماز نہیں ہوگی، اس طرح کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں شریف مسئلے جو ہم سیکھتے ہیں ہم ان تک پہنچانے چاہیے تاکہ ان کی نمازیں درست ہوں. اب حالات بگڑ چکے ہیں، دعویٰ حسینی ہونے کا ہے اور حالت یہ کہ نماز ایک نہیں پڑھتے. دعویٰ محبت حسین کا ہے مگر شریعت کے خلاف چلتے ہیں. بھی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ کیا کہ شریعت کا مذاق بناتے ہیں. دعویٰ حسینیت کا ہے مگر شریعت سے ہٹ کے لمبے لمبے بال رکھے ہو، غیر شرعی بال رکھے ہو. دعویٰ ہے کہ ہم کربلا والے ہیں مگر شریعت کے برخلاف ناچ گانے کرتے ہیں، نشہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، پردے کا خیال نہیں کرتے، ہر وقت گناہوں کا بازار گرم رکھتے ہیں. یہ حسینیت ہے. میرے حسین تو وہ ہیں کہ عین حالت جنگ میں کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی آپ کی ظہر کی نماز آپ باجماعت ادا فرماؤ. میرے حسین تو وہ ہیں جو میدان کربلا میں بھی شریعت کے ایک ایک حکم کا لحاظ رکھے ہوئے ہیں.
میرے حسین تو وہ ہے کہ آپ نے سر کٹوا دیا مگر شریعت پر ناچ نہیں آنے دی. میرے حسین تو وہ ہے کہ شہادت کے بعد سر نیزے پر ہے، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے، ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں. یاد رکھیے ہم ہر وقت ہر لمحہ شریعت کے پابند ہیں. نماز شریعت نے فرض فرمائی ہے، ہم نے پڑھنی ہے. روزہ شریعت نے فرض فرمایا، ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے. پردہ شریعت نے فرض کیا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس کی ترغیب دلانی. سود شریعت نے حرام کیا، اسے بچنا ہی بچنا ہے. شراب شریعت نے حرام کی، اسے روکنا ہی روکنا ہے. ناپتول میں کمی شریعت نے حرام قرار دیا، اسے بچنا ہی بچنا ہے. جو شریعت نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے. مسلمان ہے، ماننی ہے اللہ رسول کی، رکنا ہے برے کاموں سے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ہمارا کوئی قدم شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری سوچ، ہماری خواہشات، ہمارا چال چلن، کمانا کھانا، یہ سب کچھ شریعت کے تابع ہے اور ہمیں شریعت کی پیروی میں رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے. نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یہ ہمارا معیار ہے کہ بس ہم نے اللہ رسول کا فرما بردار رہنا، تابع دار رہنا. اللہ توفیق عطا فرمائے. کتنے ایسے جو محرم کے چند دنوں میں اپنی رونے والی کیفیت بنا لیتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. سارا سال نہ نمازیں پڑھنی ہیں، سارا سال ناچ گانا کرنا ہے. اور خاص کر جو تھوڑا سا زیادہ وائرل ہو جاتا ہے، زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے، سمجھتے ہیں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور وائرل بھی کیسے ہوتے ہیں؟ اپنی بہن بیٹیاں دکھا کے، اپنی بیوی نچوا کے، بہنوں کو نچوا کے، ماؤں کو نچوا کے وائرل ہو جاتے ہیں. جب لاکھوں سبسکرائبر ہو جاتے ہیں، کروڑوں کی حرام کی آمدنی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا بن گیا. تم گن دکھا کے اپنے گھر کو، فیملی کو دکھا کے تم وائرل ہوئے. اور وہ جو رجب بٹ ابھی اگر مجھے سنے گا، وہ بدبخت جو بکواس کر رہا ہے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس نے بکواس کی. ان دنوں میں گستاخی کی. کوئی عاشق صحابہ و اہل بیت ایسا اٹھے گا نا جو اس کو سیدھا کر دے گا اور بکواس کرتے. سارا سال تو اپنی ماں بہنوں کو نچواتا ہے اور ابھی 2-4 دن میں ایسا وہ بن جاتا ہے اور پھر ایسی بکواس کرتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. جو صحابہ جنتی ہیں ان کے بارے میں تو بکواس کرتا ہے. سن رہا ہے تو جتنے اس کے سبسکرائبر ہیں اس کو انسبسکرائب کریں. جو اس کے چاہنے والے فالورز ہیں جن کی وجہ سے ان کو کروڑوں جاتا ہے ماہانہ، ان کو چاہیے کہ اس گستاخ کو نا انفالو کریں. اس کا دماغ کو ٹھکانے لگا دے گا وہ آج کے صحابہ. تو ایسے کہے دن کوئی نہ کوئی گستاخ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. کوئی صحابہ کی شان میں تو بکواس کر رہے، کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے. تو ہم نے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور ایسوں سے بچنا ہے جو ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے. کئی ایسے جو صحابہ کی محبت میں دعویٰ کر کے محبت کا اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع ہوتے ہیں. کئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اس کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک ایسے گستاخوں سے ہمیں بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.